ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے جنازہ پڑھا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ سوچ کر جنازہ پڑھے شاید میرے مقدر میں جنازہ بھی ہے کہ نہیں. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے دیکھا بے تاشر ہو رہے ہیں, زمین پہ کروٹیں بدل رہے ہیں. کسی نے پوچھا فاروق تجھے کیا ہوا؟ آپ تو بڑے جرأت والے, بڑی بہادری کے مالک, آپ کیوں روئے؟ فرمانے لگے او لوگوں قبر کا اندھیرا یاد آ گیا. جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا جلیل القدر صحابی ہے, قبرستان میں کھڑے ہوئے رو رہے ہیں, قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں. اتنے رویا کرتے تھے کہ رخساروں پہ آنسوؤں نے نالی بنا لی. کسی نے پوچھا عثمان تجھے کیا ہوا؟ تجھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 مرتبہ دنیائی میں جنت کا ٹکٹ عطا فرمایا, تو کیوں رو رہا ہے؟ نبی کا دوہرا داماد ہے. کہنے لگا لوگوں قبر کا ڈیرا یاد آ گیا, میرا جگر بن گیا. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما خدا کے قہر سے ڈر کر اتنے رویا کرتے تھے, اتنے رویا کرتے تھے, دونوں آنکھیں ضائع ہو گئی, دونوں آنکھیں چلی گئی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اسی لیے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں سوئی ہوئی تھی, اچانک بیدار ہوئی, میری آنکھ کھلی, میں نے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں دیکھا, اتنی لمبی دعائیں مانگی, اتنا لمبا سجدہ, اتنا لمبا سجدہ, اور سجدے میں امت کے لیے دعائیں مانگتے مانگتے اتنے روئے, اتنے روئے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں اپنا کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گئی, کہیں آج بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی. امام الانبیاء ساری رات روئے, تجھے ساری زندگی میں اپنی بدعمالی پہ کبھی رونا نہ آیا, تو اپنی روح سیاہی پہ کبھی نہیں رویا, اپنی بدعمالی پہ کبھی نہیں رویا. اسی لیے خدا نے اعلان کر دیا, فرمایا نہ گھبرا, اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. حساب کا وقت سر پہ آ پہنچا اور موت کی گھنٹی بجنے والی ہے اور سوئے پڑے ہو. وہی گانا بجانا, وہی بدماشی, وہی تماشا. ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا, صبح کو آدمی مومن ہوگا, شام کو موت آئی, جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا. ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں میری امت اتنی بگڑے گی, معاشرہ اتنا برباد ہو جائے گا, اتنی تباہی پھرے گی, لوگ قرآن پڑھتے ہوئے نہیں مریں گے, کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں مریں گے, درود پاک پڑھتے ہوئے نہیں مریں گے, ادھر منہ میں کنجری کا گانا ہوگا, ادھر موت آئے گی. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. بادشاہ, وزیروں, افسروں, پیروں, فقیروں, ڈاکٹروں, مولویوں, اتقوا ربکم, ڈرو اس پروردگار سے جس نے کروڑوں نہیں اربوں خربوں دنیا زمین میں پہنچا دی. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. زمین بھونچال آ جائے گا, کوریے کی طرح لپیٹ دی جائے گی, اور تیری کیا ہستی ہے, یہ پہاڑ
وتكون الجبال كالعهن المنفوش، کپاس کی طرح یوں ہوا میں روئے کی طرح اڑ جائیں گے. اور پہاڑوں کی یہ ہستی ہے، تیرا کیا بنے گا؟ کال پرسان حال بنے گا. زندگی کی قیمت نہ جاننے والوں آخر اس وقت کیا حال ہوگا؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، چھاتی کو چیر کر اس میں سے بایاں ہاتھ گزار کر پیچھے سے نام اعمال پکڑایا جائے گا. آواز آئے گی اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب، خود فیصلہ کر تو جنتی ہے یا دوزخی ہے، خود فیصلہ کر. لوگ ایک عرصہ گزر جائے گا، پانی 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 پکاریں گے، آواز آتی ہے وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ. اتنا گرما گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، اتڑیاں منہ کے بل باہر آ جائے گا. نیچے کا ہونٹ سوج کر پیروں کے انگوٹھوں پہ آ پڑے گا، اوپر کا ہونٹ سوج کر کمر پہ جا پڑے گا. اور ایک روایت کے الفاظ ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے کہ دوزخ میں، جہنم میں ایک ایک آدمی کا بدن پھول کر سوج کر 3 میل چوڑا 3 میل لمبا ہو جائے گا. اللہ کے قرآن کی باتیں ہمارے دلوں میں نہیں بیٹھتی. ڈاکٹروں کے پاس سارا دن مریض جاتے ہیں، بھوک نہیں لگتی، رات کو نیند نہیں آتی، خشکی کی وجہ سے نیند نہیں آتی، پریشانی کی وجہ سے نیند نہیں آتی. ذرا ساری کراچی کا چکر لگاؤ اور ڈاکٹروں سے پوچھو، کبھی کسی نے آ کر یہ بھی کہا کہ رات ڈاکٹر صاحب قبر کے فکر نے میری نیند اڑا دی، قبر کی تنہائی کے فکر نے، وحشتناک گڑھے نے میری نیند اڑا دی، مجھے نیند نہیں آتی. اور یار کی جدائی میں مہینوں نیند نہیں آتی، قبر کے فکر میں ایک دن بھی نیند نہ گئی. فرمایا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. جلا دینے والا عذاب، تباہ و برباد کر دینے والا عذاب. یہی وجہ تھی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جماعت تیار کی، ان کے اعمال نرالے، ان کے اخلاق نرالے، ان کے کردار نرالے، اتنے بہادر لوگ اس روئے زمین پہ آئے ہی نہیں. مکہ مکرمہ ہے، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے. ویسے ہم تو شوقیہ لوگ جاتے ہیں. ہمارے ملتان میں ایک آدمی کو کہنے لگا السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا کہنا سننا معاف کر دینا. اگلا آدمی بڑا حیران ہے، یہ تو ٹھیک ٹھاک کھڑا ہے، ایسی بات کر رہا ہے جیسے مرتے ہوئے کیا کرتے ہیں کہ میرا کہنا سننا معاف کر دینا. میں کہا خیر ہے، کیا بات ہے؟ میں کہا تمہیں پتہ نہیں کہ وہ میری حج کی درخواست نکل آئی ہے. میں کہا چلو اللہ مبارک کرے، کہ بس یہی دعا کرنا خیریت سے واپس آ جاؤں. وہاں بم برس رہے ہیں. جو بھی دعا کرائے گا خیریت سے واپس آ جاؤں. وہ یہاں تیرے دادا کا جو مکان ہے یہ کوئی جنت کا گھر ہے؟ مدینہ 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 ہر وقت کرتے ہیں، پر مدینے میں مرنے کو تیار نہیں. بڑا مشکل ہے مدینے میں مرنے کی.